اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی بھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یہ مسئلہ جو ہے ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ ہے، اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جو بھی مر گیا ہے یہ پہنچ گئے ہیں، چاہے اس کا عقیدہ جیسا بھی ہے، چاہے اس کا عمل جیسا بھی ہے۔ یہ ہمارے مسلمان بیچارے وہ ثواب کے لالچ میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کا جنازہ بھی پڑھ کر آ جاتے ہیں کہ جن کا نماز جنازہ پڑھنے سے ثواب حاصل کرنے کے بجائے اپنا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیچھے منافقین کا ذکر گزرا اور ان کے اعمال گزرے کہ وہ کس انداز سے زندگی گزارتے تھے اور حضور کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا۔ انہی کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ نے ان پر جو ہے وہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، وجہ کیا ہے کہ بے شک وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے، وہ اللہ رسول کے منکر ہیں۔ وماتوا وہم فاسقون، اور فسق پر ہی وہ مر گئے ہیں۔ اس آیت میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرما دیا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کے نماز جنازہ میں بھی شریک نہ ہوں اور ان کی قبر پر بھی آپ کھڑے نہ ہوں اور ان کے دفن میں بھی شریک نہ ہوں۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں ہے اور کافر کی قبر پر دفن اور زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی منع ہے۔ اور جو یہ فرمایا اور فسق ہی میں مر گئے، چونکہ فسق کہتے ہیں کہ گناہگاری نافرمانی، یہاں فسق سے کفر مراد ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ بھی فسق کفر کے معنی میں وارد ہوا ہے، جیسا کہ آیت ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ اس سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح نہیں ہو سکتا تو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو مومن اور فاسق کی شکل و صورت میں، چال ڈھال میں، اعمال میں، کردار میں فرق ہونا چاہیے، پتہ چلے یہ مومن ہے اور یہ فاسق۔ تو اس آیت میں فاسق جو ہے اس کو مومن کے مقابلے میں لایا گیا ہے، تو فاسق سے مراد کافر ہے، کہ مومن اور کافر جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو فاسق کو معنی کافر آ گیا۔ مسئلہ فاسق کے جنازے کی نماز جو ہے وہ جائز ہے، جو گناہگار ہے اس پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے، اور اس پر علماء صالحین کا عمل، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ جو گناہگار ہے اس کی نماز جنازہ جائز ہے، اور جو بد عقیدہ ہے اس کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ اس آیت سے مسلمانوں کے جنازے کی نماز کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نماز جنازہ جائز ہے، اور اس کا فرض کفایہ ہونا حدیث مشہور سے ثابت ہے۔ مسئلہ جس شخص کے مومن یا کافر ہونے میں شبہ ہو کہ پتہ نہیں یہ مومن ہے یا کافر ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تو تھا، اب معلوم نہیں کہ اس کا اپنا عقیدہ کیسا ہے، اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اپنے ایمان کو بچانا فرض عین ہے، فرض کفایہ کو ادا کرتے کرتے فرض عین نہ ضائع کر بیٹھیں۔ تو اس وجہ سے جو بندہ مشکوک ہو کہ خبر نہیں کہ اس کے عقائد ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، اور ایسے بندے کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ مثلا بندہ مر گیا ہے اور وہ کافر تھا، یا یوں ہم سمجھیے بندہ مر گیا ہے اور وہ قادیانی تھا، اب اس کے رشتہ داروں میں سے جو ہے وہ کچھ مسلمان ہیں، تو اس کو چاہیے کہ بطریق مسنون غسل نہ دے، جس طرح مسلمانوں کو غسل دیا جاتا ہے اس طرح اس کو غسل دینے نہ بیٹھ جائے، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ مر گیا ہے، کفر پر مرا ہے،
تو اس کو مسلمانوں کی طرح غسل نہیں دیا جائے گا سنت کے مطابق، بلکہ کس طرح دیا جائے گا؟ جس طرح نجاست والے گندے کپڑے کو جو ہے وہ دھویا جاتا ہے، اس طرح اس پر پانی بہا دے، بلکہ نجاست کی طرح اس پر پانی بہا دے، اور نہ کفن مسنون دے کہ سنت کے مطابق اس کو کفن بھی نہ دیا جائے، بلکہ اتنے کپڑے میں لپیٹ دیا جائے جس سے سطر جو ہے وہ چھپ جائے، اور نہ ہی سنت کے طریقے کے مطابق جو ہے اس کو دفن کیا جائے، بلکہ ایک گڑھا بنائے اور اس میں جو ہے اس کو کھود کر اس میں ڈال دے اور اوپر سے مٹی ڈال دے۔ یہ ہے اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اور قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ جتنا مرضی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جو چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں وہ مسلمانوں تک ہی رہیں گی، کافروں کو وہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا، جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ نے، جو مسلمان صالح مخلص صحابی اور کثیر العبادت تھے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم ان کے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کو کفن کے لیے اپنا قمیض مبارک جو ہے وہ عطا فرمائیں، اور حضور نے عطا کر دیا، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ اس کے بیٹے نے خواہش ظاہر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی کہ حضور ساری زندگی آپ کو بھونکتا رہا ہے یہ، اور آپ کے خلاف جو ہے بکواسات کرتا رہا ہے، اب آپ اپنا جو ہے وہ جبہ مبارک بھی دیں گے، قمیض دیں گے، اور آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ حضور یہ اگر آپ نہ پڑھائیں تو صحیح ہے، لیکن چونکہ اس وقت تک ممانعت نہیں ہوئی تھی، حضور کو منع نہیں کیا گیا تھا، اور حضور کو معلوم تھا کہ حضور کا یہ عمل 1000 آدمیوں کے ایمان لانے کا باعث ہوگا اور سبب ہوگا، کہ اگر میں ایسا کروں گا تو 1000 لوگ مسلمان ہوں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب سے نوازا ہے، اور حضور اللہ کے دیے ہوئے علم غیب سے جانتے تھے کہ میں اس ایک بندے کا جنازہ پڑھاؤں گا تو 1000 لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس لیے حضور نے اپنی قمیض بھی عنایت فرما دی اور جنازے کی شرکت بھی کی۔ قمیض دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے چچا حضرت عباس جو بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا، اور چونکہ حضرت عباس کا قد کاٹ بھی بہت لمبا تھا اور بڑے جاندار آدمی تھے، تو ان کو کسی اور کا کرتا جو ہے وہ پورا نہیں آ رہا تھا، تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنا کرتا جو ہے اس کو دے دیا۔ حضور کو اس کا بدلہ کر دینا بھی منظور تھا کہ اس نے میرے چچا کو قمیض دی تھی، تو میں اس منافق کا اپنے اوپر احسان باقی نہ رکھوں، بلکہ میں اس منافق کا بدلہ جو ہے اسی دنیا میں ہی اس کو دے دوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر کبھی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی منافق کی جنازے کی جو ہے اس میں شرکت نہیں فرمائی، اور حضور کی وہ مصلحت بھی پوری ہوئی۔ چنانچہ جب کفار نے دیکھا کہ ایسا شدید العداوت بہت بڑا دشمن شخص جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرتے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے عقیدے میں بھی آپ اللہ کے حبیب اور اس کے سچے رسول ہوئے، یعنی کہ وہ تھا تو دشمن ہی، لیکن پھر بھی وہ مرتے ہوئے آپ کے کرتے سے جو ہے وہ برکت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور سچے رسول ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں۔ یہ سوچ کر 1000 کافر جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ پھر بعد میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے منع فرما دیا کہ حبیب آئندہ بعد ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو ان کے نماز جنازہ نہیں پڑھانا، اس میں شریک بھی نہیں ہونا، اور ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا، نہ دعا مانگنے کے لیے، نہ زیارت کے لیے، نہ تدفین کے لیے جو ہے وہ ساتھ شامل ہونا ہے۔ اب ایک حدیث پاک ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، تو حضور نے وہ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو وجہ پوچھی گئی، حضور کیا وجہ؟ فرمایا کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ کہاں ہیں ہم کہ ایسے لوگ جو ساری زندگی صحابہ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، ہم اپنے تعلقات، رشتہ داریاں، دوستیاں نبھانے کے لیے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ کر آ جاتے ہیں۔ شیعہ کے اکثر عقائد جو ہے وہ کفریاں ہیں، اکثر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جن کے عقائد کفریاں ہیں ان کا نماز جنازہ جان بوجھ کر پڑھنے والا اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔
چاہے وہ پڑھانے والا ہے چاہے پیچھے ہاتھ باندھ کر پڑھنے والا ہے، کیونکہ وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کوئی جا کر ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس آیت کا منکر ہونے کی وجہ سے اپنے ایمان بھی ختم اور اس کا نکاح بھی ختم۔ تو اس وجہ سے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر علاقے میں سے ایک بندہ بھی پڑھ لے تو آپ کو ثواب ہو جائے گا، اور ہر بندے کا پڑھنا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، اور ہر جنازے میں شریک ہونا بھی لازمی نہیں ہے۔ ثواب ہے لیکن دیکھیں تو صحیح کہ سامنے والا ہے کون۔ ذبح کرنا جو ہے وہ جانور کو وہ جائز ہے، جانور ذبح کرنے سے حلال ہو جاتا ہے، لیکن اگر آگے ہو ہی سور اس کو آپ ذبح بھی کریں گے تو پھر بھی وہ حرام ہی رہے گا، البتہ گندے چھینٹے جو ہے وہ آپ پر آن پڑیں گے۔ یہ مثال سمجھیں ان بد عقیدوں کے جنازے کی، کہ نماز جنازہ پڑھنا تو ٹھیک تھا، وہ تو ثواب کا کام تھا، لیکن آگے جو بندہ ہے وہ سور کی طرح ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھنے سے آپ کو ثواب نہیں ہوگا، گندگی کے چھینٹے آپ پر پڑیں گے۔ جس طرح سور کو ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا لیکن اس کے گندا خون جو ہے وہ آپ اپنے اوپر ڈال بیٹھتے ہیں، تو اس طرح ایسے لوگوں کے نماز جنازے میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، اور یہی آیت جو ہے وہ ہماری دلیل ہے، اور ان لوگوں کے نماز جنازے سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے، کہ یہ ساری زندگی جو ہے صحابہ کرام کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ان کے نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ تو فاسق کی نماز جنازہ جائز ہے، لیکن ان میں سے بھی کچھ فاسق وہ ہیں کہ جن کا نماز جنازہ وہ اچھا نہیں ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر والدین کا قاتل، جو والدین کا قاتل ہے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، یا کم از کم معتبر علماء اور صالحین جو اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں۔ اسی طرح ایسا ڈکیت جو ڈکیتی کے دوران ہی مارا جائے اس کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، اور اسی طرح خودکشی کرنے والا، ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہم نے جو فرض کفایہ ہے اس کو فرض عین سمجھ رکھا ہے، اور جو فرض عین ہے اس کو فرض کفایہ سمجھ رکھا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کتنوں میلوں میل جناب سفر کرتے ہیں، جناب اس کے فلاں کے جنازے میں شریک ہونا ہے، چاہے اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہوتے جناب اپنی 5 نمازیں ضائع ہو جائیں وہ خیر ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جناب نماز جنازے میں جا رہے ہیں، اور پھر بھائی نماز جنازہ پڑھنا اچھی بات ہے، اگر وہ مسلمان ہے آپ پڑھیں، لیکن جو فرض عین ہے اس کا تو خیال کریں۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ لاہور تک پہنچ جاتے ہیں، کراچی تک پہنچ جاتے ہیں، اور فرض عین جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آپ محلے کی مسجد میں نہیں آتے۔ تو جو خودکشی کرنے والا ہے اس کے جنازے کے بارے میں سنیں، جامع ترمذی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1066، عن جابر بن سامرۃ ان رجلا قاتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندے نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر لی، فلم یصلی علیہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے اس پر نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ واختلف اہل العلم فی ھذا، البتہ اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ فقال بعضهم یصلی علی من صلی الی القبلۃ وعلی قاتل النفس، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نماز جنازہ اس پر پڑھی جائے گی جس نے بھی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور خودکشی کرنے والے پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وہ قول ثوری و اسحاق، یہ امام ثوری اور امام اسحاق کا قول ہے۔ وقال احمد، اور امام احمد بن حنبل جو فقہ میں ان کا ایک پورا سلسلہ ہے، فقہ حنبلیہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اور بہت بڑے محدث بھی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل حدیث کے بارے میں ان کی بہت عظیم شان کتاب ہے، وہ کیا کہتے ہیں، لا یصلی الامام علی قاتل النفس، اس پر امام جو ہے وہ نماز جنازہ نہ پڑھے، امام نماز جنازہ میں نہ شریک ہو نہ نماز جنازہ پڑھائے، کس پر، علی قاتل النفس، جو اپنے آپ کو قتل کرنے والا ہے، وَيُصَلِّ عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِمَامِ، البتہ اس پر نماز جنازہ پڑھا جائے اور امام کے علاوہ کوئی اور پڑھا دے، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور گناہگار ہے،
تو امام نماز جنازہ نہ پڑھائیں، امام کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ نماز جنازہ پڑھا دیں اور اس کو نماز جنازہ ادا کیا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ خودکشی ایسا برا فعل ہے کہ اگر صالحین اور علماء، مفتیان اور ایسے جو لوگ ہیں شیوخ الحدیث وہ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے تو لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے کہ بھئی خودکشی نہیں کرنی، اگر خودکشی کی تو مولانا صاحب جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور اس سے لوگ خودکشی سے باز آئیں گے۔ اور البتہ خودکشی فعل حرام ہے لیکن بندہ جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اگر خودکشی کو حرام سمجھتے ہوئے خودکشی کی ہے تو پھر وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، گناہگار ہے، تو مسلمان پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور ایسا بندہ جو خودکشی کو حلال سمجھ کر خودکشی کرتا ہے تو ایسا بندہ کافر ہے، کیونکہ خودکشی حرام ہے اور جو حرام کو حلال سمجھتا ہے وہ ایمان سے فارغ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جناب کسی کو کچھ نہ کہیں، جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہے، آپ کافر کو بھی کچھ نہ کہیں، اور یہ کیا ہوا؟ یہ تو ساری حدود آپ نے گرا دیں۔ کافر کو کافر سمجھنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تسبیح اٹھا لیں اور کافر کافر کا رٹا لگانا شروع کر دیں جس طرح پہلے والے لوگوں نے شروع کیا تھا اور اس کا نقصان بھی ہمارے ملک کو ہوا تھا۔ کافر کافر کہنا ضروری نہیں ہے لیکن کافر کو کافر سمجھنا ضروری ہے۔ آپ سور کو بکرا نہیں کہہ سکتے، سور کو سور سمجھے صحیح کہ یہ ہے سور ہی، یہ ہے حرام ہی، اور جس طرح حرام کو حرام سمجھنا، حلال کو حلال سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح کافر کو کافر سمجھنا اور مسلمان کو مسلمان سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور نماز جنازہ صرف اور صرف صحیح العقیدہ مسلمانوں پر جو ہے وہ ادا کریں۔ بدعقیدہ لوگ جو صحابہ کو بھونکنے والے ہیں، اہل بیت کے خلاف زبان درازیاں کرنے والے ہیں اور حضور کے بارے میں جو ہے وہ بکواسات کرنے والے ہیں، شان الہی کے بارے میں جو ہے وہ نازیبہ گفتگو کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں پر نماز جنازہ ادا نہ کی جائے اور ان کا نماز جنازہ پڑھنا جو ہے وہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے۔ تو اس حساس مسئلے کو سمجھیں کہ ہر کسی کا نماز جنازہ پڑھنا ثواب نہیں ہے، اس کا پڑھنا ثواب ہے جو صحیح العقیدہ مسلمان ہو، اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور یا وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق